السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ آج جمعۃ المبارک کی عبادات میں اپنی خوشی کے ساتھ مصروف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری محنتیں قبول کرے، ساری دعائیں قبول کرے اور آپ کے گھروں کو رحمت سے، فضل سے، کرم سے، اپنی مہربانیوں سے بھر دے۔ جمعہ بہت افضل ترین دن ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس دن کی بڑی فضیلت ہے اور یہ باقی دنوں کا سردار ہے، تو اس دن کے مطابق اس کا احترام کریں۔ اس کی عبادات جیسے سورہ کہف، تو پہلی 10 آیات اور دوسری 10 آیات یا ساری سورہ جو ہے نا کہف روز بھی پڑھنی چاہیے، مگر جمعے کو تو ناغا کرنا ہی نہیں چاہیے۔ جمعے کا تو بہت ہی زیادہ کہا گیا ہے کہ جمعے کے دن تو ضرور پڑھے، اور سورہ جمعہ کو اور سورہ رحمان، سورہ یاسین اور درود شریف کی کثرت کریں، کثرت۔ اور اگر ہو سکے تو سورہ انعام، الانعام، اس کی پہلی 5 آیات کو پڑھیں، اس کا بہت اجر ہے جمعے کے دن۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کی، مجھے پڑھنے کی، پوری امت کو پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہماری تھوڑی سی عبادت کو بھی بہت زیادہ قبول فرما لیتا ہے اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا نا، میں آپ کو رجب کے اندر پڑھنے کا 2 وظائف بتاؤں گی، وہ آپ جس طرح بھی پڑھنا چاہیں، رجب اور شعبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 مہینے میں بھی پورے کر سکتے ہیں، 1 مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ان کو جاری و ساری رکھنا اپنی ہمت طاقت کے مطابق، کیونکہ جو چیز ہر وقت پڑھی جائے نا وہ اللہ کو پسند ہوتی۔ کہتے ہیں فرشتے اس دعا کو نوٹ کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ بندہ پڑھے تو وہ اس کے اجر و ثواب کے لیے اس کو لکھے اور اللہ کے پاس پہنچائے۔ تو یہ نہیں کہ 4 دن پڑھا چل بھائی اب چھٹی ہو گئی، ایسے نہیں ہوتا، مطلب پورا ہو گیا تو کون میں کون، اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت سے آپ اور آپ کے گھرانے پر ہمیشہ ہمیشہ مہربان رہے اور اپنی شان و صفات کے مطابق آپ کو خوب خوب خوشیوں سے نوازے۔ آمین الہی ثم آمین۔ نعمت کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھیں، شکر گزار بن جائیں گے، اور مصیبت کے معاملے میں اپنے سے زیادہ مصیبت والے کو دیکھیں، صبر کرنے والے بن جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت اور حکمت ہے۔ نصیب سے کبھی نہیں لڑ سکتے، نصیب سے کبھی نہیں لڑ سکتے، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب اللہ پاک کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں نا، جب اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی ہو جاتے ہیں نا، تو وہ اس مٹی میں دوبارہ جان ڈال دیتا ہے، دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے میں سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے۔ یقین رکھیں، نہ ہونے میں سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر دل مطمئن نہیں ہوتا۔ بے شک وہ اللہ رب العزت ہر شے پر قادر، کریم، آسانیاں پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہ آپ سب کو صحت، تندرستی، زندگی اور عمر دراز دے۔ بس آپ پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو دے گا، کیونکہ ایک وہی ہے جو دے سکتا ہے اور وہی ہے جو دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صرف اپنا محتاج رکھے اور اپنے سوا کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین الہی ثم آمین۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے وظائف کی طرف۔ رجب کا مہینہ ہے اور اس کا پہلا جمعہ ہے، تو میں آپ لوگوں سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ اس رجب کے مہینے میں اگر ہو سکے، کوئی زبردستی نہیں ہے، اپنے شوق کی بات ہے، بہت ثواب ہے، اگر آپ سورہ مزمل کی آیت نمبر غالباً 7 ہے، اِنَّ لَکَ فِی النَّہَارِ سَبْحًا طَوِیلًا،
دن میں تمہارے اور بھی بہت سارے کام ہیں. ان لکا فی النہار سبحن طویلا. تو اللہ کا مقصد یہ تھا کہنا کہ جتنا ہو سکے اتنی عبادت کیا کرو اور رات کو، اور دن میں تمہارے اور بھی بہت سے کام ہیں. تو یہ ہر روز بھی فجر کے بعد آپ 11 دفعہ یا 21 دفعہ پڑھیں، اور مغرب کے بعد کبھی بھی نہ چھوڑیں، کبھی بھی نہ چھوڑیں. ان آیات کی بہت بڑی فضیلت ہے میری جان. آپ مجھے بہت عزیز ہیں سب لوگ، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ فائدہ اٹھائیں، اس فروٹ کو کھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور رجب کے مہینے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو 70,000 دفعہ پڑھنے کا بہت اجر و ثواب ہے اگر آپ پڑھ پائیں. تو میں نہیں کہتی کہ جگہ ایک ہو، میں نہیں کہتی کہ وقت ایک ہو، میں نہیں کہتی کہ جائے نماز ایک ہو، میں نہیں کہتی کہ اگر بتیاں بہت جلا لیں، میں نہیں کہتی کہ یہ کر لیں. آپ کا لباس صاف ہو، صاف ستھرے ہوں، آپ کی جگہ پاک ہو، اور جو رزق آپ کے پیٹ میں جاتا ہے وہ حلال کا ہو، پھر دعا قبول ہوتی ہے. کیونکہ حرام رزق کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی، چوری کے منی لانڈرنگ کے رزق کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی، رشوت کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ تو پھر بھی بڑا مہربان ہے کہ وہ پھر بھی ہمیں دیتا رہتا ہے، اس کی مہربانی ہے. ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، درگزر کرے، اور ہمیں نیک اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ آپ سے گزارش کروں گی کہ ایک وقت میں تو بہت سارا پڑھنا مشکل ہے. آپ یوں کر سکتے ہیں نا، 5 6 7 10 تسبیحیں صبح پڑھ لی، پھر دوپہر پڑھ لی، شام پڑھ لی، رات پڑھ لی، جتنی پڑھی جاتی ہیں پھر آپ نوٹ کر لیں. اگر آپ سے 70,000 ہو سکے تو جو آپ کی من چاہی مراد ہوگی وہ پوری ہوگی. نہیں بھی ہوگا یا تو کچھ تو پڑھا جائے گا نا، کچھ تو پڑھا جائے گا. اللہ تو کسی کا محنت کی ہوئی کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تو ہر چیز کا انعام و اکرام عطا فرماتا ہے، اور ضرور عطا فرماتا ہے. تو کوشش کریں کہ اس کو پڑھیں. چھوٹی سی تو ہے، ان لک فی النہار سبحن طویلا، ان لک فی النہار سبحن طویلا، ان لک فی النہار سبحن طویلا. لیکن دھیان اللہ کی طرف ہو اور آپ الگ تھلگ بیٹھ کے پڑھیں. اللہ قبول و مقبول فرمائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فرمائے گا. اللہ بڑا ہی مسبب الاسباب ہے. اور دوسرا، یہ جو مجھے تو ہمارے بچپن میں ہمارے استاد نے دیا تھا، حافظ نظر صاحب نے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ایک تسبیح صبح فجر کے بعد اور ایک مغرب یا عشاء کے بعد. انہوں نے بچپن سے بتایا، الحمدللہ ہم نے پڑھی ہے، اللہ قبول کرے، پڑھتے بھی ہیں. لیکن آپ اس کو شعبان میں اگر یہ پڑھتے ہیں نا، ان لک فی النہار، اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ مزمل کی آیت، ان لک فی النہار سبحن طویلا، تو پھر شعبان میں پڑھ لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ بار بار دماغ میں رکھیں اس کا مطلب. اور اس کو 1.25 دفعہ آپ اگر پڑھ سکیں، اگر آپ پڑھ سکیں تو اس کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے. اگر آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے تو 1 2 دفعہ کچھ فیملی کو بٹھا لیں یا کچھ دوستوں کو مل کے. لیکن آپ اگر خود پڑھ سکیں تو پھر اور بھی اچھا ہے، یا فیملی کے لوگ مل کے بیٹھ کے پڑھ لیں، اس کا بہت اجر ہے. آپ یقین کریں یہ اگر، کیونکہ حضرت عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا کہ رجب جو ہے وہ پانی ڈالنے کا، گوڈی کر کے پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان اس بیج کے اگنے کا، اور رمضان اس کو کاٹنے کا. تو یہ 3 مہینے اب ایسے شروع ہو گئے ہیں کہ بس اگر ہم اللہ کی رحمتوں کو پھر بھی نہ حاصل کر سکیں تو پھر کیا فائدہ. آپ یقین کریں اس سے آپ کو یہ فائدہ آئے گا کہ بچوں کے رشتوں میں آسانی ہوگی، قرض سے نجات ہوگی، تنگی سے نجات ہوگی، مشکلات ختم ہوں گی، بچے نافرمان فرما بردار بن جائیں گے. جب آپ پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین
تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو آپ سوچیں میرے بچوں کو نیک کر دے، برائیوں سے دور کر دے، اے اللہ میرے رزق کو کھول دے، تنگی ہٹا دے، یا اللہ میرے قرض کو ختم کر دے، یا اللہ میری بیماری کو ختم کر دے، یا اللہ غیب سے بچوں کے رشتوں کا اچھا اسباب بنا دے، جو مرضی سوچیں۔ اللہ میرے وطن عزیز پہ رحم کر دے، اللہ میرے والدین پہ رحم کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جس طرح بچپن میں انہیں ہمیں محبت سے پالا، اور اپنی جوانی اپنی طاقت ہمیں مضبوط بنانے پہ ان کی عمارت کمزور ہو گئی، ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں آ گئی اور ان کے ہاتھوں میں تسبیحاں آ گئی۔ ان کی قدر کریں، وہ بار بار نہیں ملتی، اور جن کے چلے گئے ہیں وہ پڑھ کے ان کو خوب بخشے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے، بہت دعائیں کریں، اللہ دعا قبول کرے گا، وہ قبول کرنے والا ہے۔ اور یہ مہینے جو ہے نا، اس میں یہ شاپنگ ہے، عید کے کپڑے، فلانے کپڑے بہت ہیں اپنے سب کے پاس، پہننے کا ٹائم نہیں ہے، عبادات میں لگے، فضول خرچیوں کو دفع کریں۔ پھر اتنی فضول خرچیاں عورتیں کر لیتی ہیں، یہ بچوں کے کپڑے، یہ بچوں کا جوتا، یہ اس کا جوتا، کہ خامد بیچارے رشوت، قرض، چوری، بےایمانی، جھوٹ اس میں پڑ جاتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے گھروں کو سنبھالیں، اپنی چادر کے اندر پاؤں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، جو اس نے ہمیں دیا بہت دیا ہے، ہماری اوقات سے زیادہ، اور کیا چاہیے اس پہ اس کا شکر ادا کریں، بسم اللہ پڑھ کے چیز کو ہاتھ لگائیں، شکر الحمدللہ کر کے چیز کو مکمل کریں، ہر وقت دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ رحمت و نعمتوں سے آپ کے گھروں کو بھر دے گا۔ چیزیں ادھر ہی رہ جانی ہیں، یہ نہ میری ہے نہ تیری ہے، پرسوں کسی اور کی تھی، پردادے کی تھی، پھر دادے کی بن گئی، پھر باپ کی بن گئی، پھر بھائیوں کی بن گئی، پھر بھتیجوں کی بن جائیں، اس طرح یہ چلتی رہتی، کسی کے پاس رہنے کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کے پیچھے نہ صرف دوڑے، ہاں کوشش کریں، محنت کریں، کمائیں، حلال روزی، فراخ روزی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کو بہت یاد رکھیں، اور درود شریف ہے، درود شریف کی کثرت کریں۔ اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ میرے خیال آج کے دن کے لیے یہ کافی ہے، اس سے آپ کے سارے مسائل کا حل ہے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان کو پکڑ لیں۔ اور جو میں نے پرسوں بتایا تھا نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا قادر یا کریم، جن کے بچے نافرمان ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے، وہ یہ پڑھے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، یعنی تو ہمارے بدتمیز بچوں کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے، تو بے غیرت بچوں کو بھی غیرت والے بنا سکتا ہے، تو بے حیا بچوں کو بھی حیا کے اندر لا سکتا ہے، کیونکہ تو قادر مطلق ہے، قادر ہے، اور کریم ہے، اور کرم کرنے والا ہے۔ اللہ ٹھیک کر دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے بچے تو پوری دنیا میں پھر پھر کے پڑھ آئے اور گھوم رہے ہیں، لیکن الحمدللہ الحمدللہ کبھی گیٹ پہ کھڑے بھی نہیں ہوئے، کبھی ان کو کہنا ہی نہیں کچھ پڑا۔ اللہ کا شکر ہے، بہویں اچھی ہیں، اللہ کا شکر ہے، بھائی اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بھابیاں اچھی ہیں، اللہ کا شکر ہے، بہنیں اچھی ہیں، بہنوئی اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، بیٹی خوش ہے، دماد خوش ہے، شکر الحمدللہ۔ اللہ سب کو اپنے گھروں میں آباد خوش رکھے۔ ہم بھی اپنی زبانوں کو تھوڑا تالا لگائیں، ہم بھی پیار محبت سے سب رشتوں کے ساتھ پیش آئیں، اپنے بھائیوں کا سسرال جو ہے نا ان کی بھی عزت کریں، اپنے بیٹوں کا سسرال ہے ان کی بھی عزت کریں، بیٹیوں کا بہنوں کا سسرال ہے ان کی بھی عزت کریں، اپنا سسرال ہے ان کی بھی عزت کریں۔ ہر بندہ احترام چاہتا ہے، کھانا تو ہر ایک نے اپنے گھر سے ہے، اور اپنے وطن کے ساتھ، وطن آپ کی ماں ہے، ماں کی دلالی نہ کریں، جس نے ماں کی دلالی کر دی پھر اس نے کیا چھوڑا، اور اس رب نے جس نے پیدا کیا ہے اس کو خوب یاد کریں، خوب یاد کریں، اور اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جتنا روئے ہیں، ہم ان کا شکریہ ہی نہیں ادا کر سکتے، جتنی ہماری بخشش مانگی ہے، ان پہ خوب، ان کی آل اولاد پہ خوب درود و سلام بھیجیں، ان کے خلفائے راشدین پہ، ان کے جتنے بھی ان کا ساتھ دینے والے تابعین، تبع تابعین جتنے بھی ہیں، سب پہ اللہ تعالیٰ نظر کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ خاص اپنا رحم فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے، میرے گھر والوں کو بھی، میرے بچوں کو، شوہر کو، بہن بھائیوں کو، سب کو یاد رکھے۔ اللہ سب کے مال و جان کی خیر کرے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔